بہت برا افیکٹ یہ ہے کہ اس کو جو بہت زیادہ لوگ دیکھتے ہیں، جنہوں نے دیکھا ہوتا ہے، وہ پھر وہی والے عمل جو حرام عمل ہے، اگر کھل کے بتاؤں تو قوم لوط والا جو عمل تھا وہ اپنی بیویوں کے ساتھ، جس کو آپ اینل سیکس کہہ لیں اگر میں کھل کے بیان کروں، تو وہ اس پہ اپنی بیویوں کو مجبور کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ کچھ ایسے اعمال جو کراہت انگیز ہیں، کراہت والے اعمال ہیں، وہ سیکشول ایکٹس ہیں، وہ ڈیوینٹ بیہیویئرس ہیں جو ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتے ہیں، یا بلکہ مسلمان کیا کسی بھی عزت دار انسان کو یا کپل کو زیب نہیں دیتے ہیں، اس پر فورس کرنا، یا یہ کہ کچھ ایسی دوائیاں لینے لگ جانا اپنے آپ کو اس حوالے سے، مطلب اپنے اندر یہ ڈیزائر لانے کے لیے، بوسٹ اپ کرنے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے حکیم بھی آج کل لوگ ان کے پاس بھی چلے جاتے ہیں اور ان کے پاس بڑا کچھ ہی ہوتا ہے۔ پھر اس کے جو برین پہ شیخ اثرات ہیں، اللہ اکبر، یعنی بندہ اتنا گر جاتا ہے کہ اتنا بندہ جو ہے نا وہ اس کا عادی بن جاتا ہے کہ عورت کو وہ ایز اے فلیش بس دیکھتا ہے، بلکہ عزت چھوٹ جاتی ہے عورت کی۔ تو اس طرح کے بڑے کیسز، اللہ معاف کرے، میرجز بریک ہوئی ہیں لوگوں کی اس عادت کی وجہ سے، لوگوں کے آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں اس وجہ سے، میریٹل کپلز کی، عورتیں بیچاری مجبور ہیں، اس طرح کے سوالات آتے ہیں۔ بلکہ میں آپ کو کوٹ کر ہی دیتا ہوں، اس پوڈ کاسٹ کی ایک بہت بڑی وجہ شیخ ماشاءاللہ ایک معلمہ ہیں، 70 سال ان کی عمر ہے، 40 سال سے وہ دین کی تعلیم دے رہی ہیں عورتوں کو۔ انہوں نے ایکچولی مجھے میسج کیا تھا، بیٹا بنایا ہوا ہے مجھے انہوں نے، کہتی ہیں کہ میری زندگی کا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کب بلاوا مجھے بلا لے، تو کہتی ہیں بیٹا آپ نا ایک کام ضرور کر جاؤ۔ بڑی ریکویسٹ انہوں نے کی کہ آپ کو لوگ سنتے ہیں تو آپ اپنے پلیٹ فارم سے بیٹا اس پر نہ کوئی پروگرام ضرور کریں، آپ مردوں کو سمجھائیں کہ عورتیں ہمارے پاس آتی ہیں ان کے پاس، اور عورتیں اپنے دکھ بھرے انسیڈنٹ سناتی ہیں کہ یہ عمل حرام ہے، اللہ کی لعنت ہے اس پہ جو اس طرح سے اپروچ کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو مرد نہیں مانتے، ان کو یہ حدیث بھی سنائی جاتی ہیں، وہ مجبور کرتے ہیں، اور جب عورتیں انہیں بہت زیادہ منع کریں تو وہ طلاق دینے پہ آ جاتے ہیں۔ اور عورت آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں کمزور ہے، ماں باپ ایکسیپٹ کریں گے نہیں، کہاں جائے گی، بھائی بھی ایکسیپٹ، وہ پھر مجبوراً عورتوں کو اس عمل کی طرف آنا پڑتا ہے۔ تو یہ بڑے پریکٹیکل مسئلے ہیں۔ تو اس کو شیخ یہ والا جو ڈیوینٹ عمل ہے، اللہ معاف کرے، اس طرح سے اپروچ کرنا یا کراہت انگیز اپنی بیویوں کو فورس کرنا، اس پہ میں چاہتا ہوں کہ ان مردوں کو اس نیت سے کہ اللہ کرے یہ سدھر جائیں انشاءاللہ، کیا ہم جو ہے نصیحت۔ دیکھیں علی بھائی، دو حصوں میں تقسیم کر لیں اس رویے کو۔ اس میں کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو حرام ہیں، جو شریعت نے حرام قرار دے دی ہیں اور کلیئر کٹ حرام ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اب اس کے بارے میں کوئی شخص کہے نہ کہے، کسی کی خواہش ہو نہ ہو، اس کے اوپر تو بات کرنا بھی درست نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ جی، اب ظاہر ہے کہ اگر جس کو آپ اینل سیکس کہتے ہیں، یہ شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اور جو کرنے والا وہ لعنتی ہے، اور پھر جو شخص کرتا ہے اس کے بارے میں باقاعدہ سزا ہے۔ اچھا، اور اس کے اوپر بڑی جو اسکالرز کی ڈسکشن ہے کہ اس کو سزا کیا دی جائے گی، اور اس کے لیے سزا کے بارے میں بھی بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اس کو پہلی دفعہ چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر کوئی کمپلینٹ آ جاتی ہے تو اس کو پہلی دفعہ چھوڑ دیا جائے گا، لیکن اگر دوبارہ وہ حرکت کرتا ہے اس کو تعزیری سزا دی جائے گی۔ اچھا، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک حرام کام ہے اس اعتبار سے بھی کہ وہ اللہ نے حرام قرار دے دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا، اور دوسری بات جب یعنی معاشرے کے اعتبار سے بھی گویا وہ ایک جرم ہے، اسی لیے سزا اسی چیز پہ ہوتی ہے جو معاشرتی اعتبار سے کوئی چیز جرم ہوتی ہے، تو اگر اس کی کمپلینٹ ہوتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے سزا ہے۔ لہٰذا حرام کو تو آپ بالکل، یہ تو ایک ڈیڈ لائن ہے، اس کی طرف تو ہم جا نہیں سکتے۔ وہ کوئی شخص خواہش کرے یا نہ کرے، اس کا مطلب جو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی خواہش کر رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی خواہش کر رہا ہے، اور اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو اس کو تو ہر صورت میں روکنا پڑے گا، اور بیوی کو سٹینڈ لینا چاہیے۔ اگر بیوی سٹینڈ نہیں لیتی اس کے سامنے تو بیوی غلط کر رہی ہے، اس کو سٹینڈ لینا چاہیے۔ آخر معاشرہ ہے، ہم معاشرے کے اندر رہتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی اس کو کہنے والا، اس کا بڑا، اس کا کوئی بھائی، اس کا باپ، مرد کو کہنے والا، تو بیوی کو سٹینڈ لینا چاہیے اور اپنے
جو رشتہ دار ہیں ان کو ان کے ساتھ انوالو کر لینا چاہیے. اچھا. اور کسی صورت اس بات کو تسلیم نہیں کرنا. جو حرام ہے وہ تو حرام. ٹھیک. اب رہ گئی دوسری جو کراہت والے اعمال ہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, اور ظاہر ہم اشارہ ہی کر سکتے ہیں, اس کی تفصیل شاید میڈیا کے اوپر بیان نہیں ہو سکتی. اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلچرل ڈفرینسز ہیں, اور جو کراس کلچرل میرجز ہو رہی ہیں اس کے اندر یہ معاملہ زیادہ آ رہا ہے. کہ آپ ظاہر ہے کہ ایک لڑکا جو ہے وہ ویسٹ کا ہے اور لڑکی ایسٹ کی ہے, اور اس کی آپ شادی کریں گے تو لڑکے کی جو اورینٹیشن ہے وہ اور ہے, اور لڑکی کی اورینٹیشن اور ہے. صحیح. وہاں یہ پرابلم ہوگا. اچھا, اس میں پھر ظاہر ہے آپ کو لمٹس طے کرنی پڑیں گی. لڑکا لڑکی کو آپس میں لمٹس طے کرنی پڑیں گے, کیا کیا جا سکتا ہے اور کیا نہیں کیا جا سکتا. اب وہ لمٹس جو ہیں وہ شریعت نے نہیں لگائی. شریعت نے وہ لمٹ لگائی ہے جو حرام کی ہے, اور حرام کی لمٹ کو آپ ایک طرف رکھ دیں, اس کے اوپر تو کوئی ڈیبیٹ ہے ہی نہیں نا, اس پر تو بات نہیں ہو سکتی. اور جو کراہت والے اعمال ہیں, کراہت والے اعمال صرف اس کی کراہت ہے جی, اس کو حرام نہیں ہے. سمجھ. اور جب وہ حرام نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی کو باہمی طور پر اس میں یہ طے کرنا چاہیے کہ کیا انسانیت کے لیے درست ہے اور کیا انسانیت کے لیے درست نہیں ہے, اور کس چیز کو ہم انسانی عمل کہہ سکتے ہیں اور کس چیز کو ہم انسانی عمل نہیں کہہ سکتے. لہٰذا اس میں جو کراہت کی جو لائن ہے, ڈیڈ لائن ہے, وہ آپ نے خود کریٹ کرنی ہے. میاں بیوی خود کریٹ کریں, آپس میں بات کریں, اور آپس میں بات کر کے اس کی ایک آپس میں باہمی طور پر ایک لائن کریٹ کر لیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواہ کسی عورت کو بھی اس کے اندر ضد نہیں لگانی چاہیے کہ چونکہ یہ بات تم کہہ رہے ہو اور یہ بات کراہت والی ہے. مجھے دیکھیں, جب آپ اس کراہت کو معیار بنائیں گے نا تو کراہت از نتھنگ. صحیح. یہ معیار اگر بنائیں گے تو بہت ساری خواتین ہیں جو ویسے ہی مرد و زن کے تعلقات کو کراہت سے دیکھتی ہیں. ایسی. اور یہ بہت ساری جو گھروں جو گھریلو قسم کی خواتین ہیں اور مذہبی گھرانوں کی پلی ہوئی بچیاں ہیں, وہ تو اس عمل کو ویسے ہی کراہت سے دیکھیں گی. وہ تو حلال عمل کو بھی کراہت سے دیکھتی ہیں. لہٰذا کراہت معیار نہیں ہو سکتا, معیار شریعت ہے. اور شریعت نے جس چیز کو حرام قرار دے دیا ہے وہ حرام ہے, اور جس چیز کو حرام قرار نہیں دیا وہ اگر شوہر خواہش کر رہا ہے یا لڑکا جو ہے وہ ایسٹ کا ہے, لڑکی ویسٹ کی ہے, اس کی اورینٹیشن ایسی ہوئی ہے, تو بالکل یہ وائس ورسا بھی ہو سکتا ہے. اور وہ جو خاتون ہے وہ جس طرح کی اس کی اورینٹیشن ہے, وہ اگر کوئی خواہش کرتی ہے, دیکھیں یقین کریں میں ایک جگہ جمعہ پڑھایا, پرانی بات ہے, صحیح, تو جمعے کے بعد ایک کوئی 60-65 سال کا یا شاید 70 سال کا ہوگا آدمی, وہ مجھے لے گیا ایک طرف, مجھے کہتا ہے پنجابی میں, اس نے کہا کہ میں تیرے مگر جمعہ پڑھیا تو مینوں لگتا ہے تینوں مسئلے دا ول ہے. اچھا مطلب آپ بتا سکتے ہیں مسئلہ. مجھے اس نے ایک ایسا مسئلہ پوچھا جو اصل میں مسئلہ تھا ہی نہیں. اچھا, میاں بیوی کے باہمی تعلق کا مسئلہ. ٹھیک ہے. اور اس نے کہا, پتہ کیا کہا, میری بیوی کہتی ہے ایسے کرو, اور میں اس کو کہتا ہوں یہ حرام ہے. صحیح. تو آپ بتاؤ کہ وہ حرام ہے کہ نہیں. میں نے کہا بالکل حرام نہیں ہے, جو آپ کی بیوی کہتی ہے وہ بالکل ٹھیک کہتی ہے. حیران ہو گیا, کہتا میری تو پھر عمر ضائع ہو گئی. اچھا یقین کریں, وہ کہتا میری تو پھر عمر ضائع ہوگی. اب بات یہ ہے کہ اس کو کہاں آپ نے ڈیڈ لائن لگانی ہے. اس کے لیے آپ کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے, لڑکے کو بھی ایجوکیشن کی ضرورت ہے, لڑکی کو بھی ایجوکیشن کی ضرورت ہے. کسی قریبی اسکالر سے, کسی عالم سے آپ بیٹھ کے پوچھ لیں کیا حرام ہے کیا حرام نہیں ہے. اور جو حرام کی حدود کے علاوہ ہیں, دیکھیں بیویاں کھیتی ہیں اور اپنی کھیتی سے جہاں سے مرضی آؤ, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز حرام ہے اس کے علاوہ آپ کو اجازت ہے, آپ اپنی بیوی کے ساتھ جو بھی معاملات آپ نے کرنے ہیں شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے کر لیں. البتہ جو انسانی کراہت کا معیار ہے وہ کسی بھی جگہ مختلف ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. عالم عرب میں اور ہو سکتا ہے, مشرق میں اور ہو سکتا ہے, مغرب میں اور ہو سکتا ہے, اور اس میں آپ کوئی بھی لمٹس طے کر سکتے ہیں. لہٰذا ان لمٹس کو آپ اس طرح ایڈریس کریں کہ آپ باہمی طور پر کوئی ایسی چیز کر لیں کہ جس میں کراہت بھی آپ کی ایڈریس ہو جائے اور شریعت کے معاملات جو ہیں وہ بھی ایڈریس ہو جائے. بہت زبردست آنسر شیخ. ویسے اگر میں آپ کو کھل کے بتاؤں تو یہ والے جو پہلا جو ہم نے ڈسکس کیا جو حرام عمل ہے,
یہ زیادہ سننے میں ایسا آ رہا ہے, انہوں نے بھی مجھے بتایا جو ماشاءاللہ معلمہ ہیں, کہ یہ مڈل ایسٹ میں جو لوگ گئے ہوئے ہیں تھوڑا سا لوور کلاس بیک گراؤنڈ سے, تو وہ ٹک ٹاک دیکھنا, اور پھر ظاہر ہے وہ ٹک ٹاک آپ کو پتہ ہے بہت ہی خرابی کی طرف لے جاتا ہے انسان کو. اس میں ہے ہی یہ باڈی کا ایکسپوجر ہے, لڑکیوں نے اپنے اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں, وہ مرد دیکھ رہا ہے بس ہر وقت, وہ آنکھ کا زنا ہو رہا ہے, پھر وہ ایجوکیشن ہے نہیں, ایجوکیشن ہے نہیں, بالکل اویئرنیس ہے نہیں, اویئرنیس ہے نہیں, تو وہ اس طرف شیخ زیادہ جاتے ہیں, مطلب جتنا میں نے سنا ہے. تو اس کے اثرات گناہوں کے, جنرلی گناہوں کے اثرات بھی, اور خصوصاً اس عمل کے, کیا آپ کی فیملی پہ, آپ کے بچوں پہ, آپ کی اوور آل سوشل لائف پہ بھی اس کے اثرات جو ہے وہ کیوں نہیں اثرات ہوتے؟ جب ایک عام گناہ ہے, عام برائی ہے, اور اس برائی کے آپ کے سوشل لائف کے اوپر اثرات ہوتے ہیں. آپ کا وہ جو پہلے میں نے آپ کو چڑھائی اور اترائی کی مثال دی ہے, یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک برائی کا ارتکاب کر رہے ہیں اور وہ برائی آپ کی اترائی کا باعث نہیں بن رہی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ اتر رہے ہیں, آپ گہرائی میں جا رہے ہیں. لہذا جب آپ گہرائی میں جا رہے ہیں, تو جب میاں بیوی کا باہمی تعلق گہرائی کی وجہ بن رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے اس کے سوشل امپیکٹ ہے. اور وہ جو سوشل امپیکٹ ہے وہ آپ کے, دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مرئی ہوتی ہیں, نظر آتی ہیں جی, اور کچھ چیزیں نظر نہیں آتی, اور جو نظر نہیں آتی وہ کتنے اثرات ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا, غیر مرئی قسم کے اثرات ہوتے ہیں. مثال کے طور پر دیکھیں غیبت ہے جی, غیبت ایک گناہ ہے جی, اور وہ آپ نے کسی ایسے شخص کا کیا جو موجود نہیں ہے, غیبت اسی کے لیے کی. تو کوئی بھی بات آپ کریں, اب میں نے آپ سے بات کی, کسی تیسرے آدمی کے بارے میں بات کی, بات ہوئی, ختم ہو گئی, لیکن یہ ختم نہیں ہوتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صفیہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یوں اشارہ کر کے بتایا تھا نا کہ یہ چھوٹے قد کی ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا, عائشہ تم نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورے سمندر کا رنگ بدل کے رکھا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی اس طرح کا گناہ کرتے ہیں جس کا تعلق کسی بھی دوسرے فرد کے ساتھ ہے, صحیح, تو وہ گناہ معاشرتی امپیکٹ رکھتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے معاشرتی اثرات نہ ہوں. صحیح. اس لیے آپ کا گھر, آپ کے بچے, آپ کے اہل خانہ اور آپ کے رشتہ دار سارے کے سارے اس سے متاثر ہوں گے ود دا پیسج آف ٹائم. وہ ون وے آر دا ادر کوئی نہ کوئی مسائل آپ کو ہوتے رہیں گے. جب آپ گویا برائی میں جا رہے ہیں اور آپ اترائی کی طرف جا رہے ہیں, آپ حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں, اور حرام کے ارتکاب کے اثرات آپ کے اوپر بھی ہوں گے, اور آپ کے ارد گرد جو ہے وہ ایک سوشل سرکل کریٹ ہو جائے گا اس برائی کا, جو ظاہر ہے اس سے دوسرے لوگ متاثر ہوں گے. بالکل, اور مطلب تنگیاں بھی آئیں گی آپ کو, ظاہر ہے آپ کی اولاد میں بھی تنگی, بیماری بھی. پتہ تنگیوں کا مسئلہ تھوڑا سا اور ہے. ایک ہے دنیاوی تنگی جی, دنیاوی تنگی ضروری نہیں ہے کہ آئے. صحیح. اب کفار بھی تو ہیں, ان کو بھی تو نہیں آتی. بہت سارے بے دین لوگ ہیں, ان کو کوئی تنگی نہیں آتی. بظاہر وہ ان کو بعض اوقات بیماری بھی نہیں ہوتی, اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ان کو کوئی تنگی دنیاوی تنگی نہ آئے. ہم اصل میں تنگی کو کیلکولیٹ کرتے ہیں دنیاوی اور میٹیریل تنگی سے, تو وہ تنگی نہ ہو تو ہم کہتے ہیں یار وہ گناہ بھی کر رہا ہے اور موج کر رہا ہے. بالکل. دیکھیں اصل تنگی وہ ہوتی ہے کہ آپ دین کی طرف نہ جا سکیں, آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی لگامیں کھلی چھوڑ دے اور آپ گناہوں کی طرف جو ہیں وہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں. دیکھیں جس شخص کو اس نے تھوڑا سا گناہ کیا ہے اور اس گناہ کے نتیجے میں تنگی آ جائے اور اس کو احساس بھی ہو جائے کہ یہ گناہ کی وجہ سے ہوئی ہے, تو اس سے بڑی تو نعمت ہی کوئی نہیں. بالکل. اس کو فوراً واپسی کا موقع مل رہا ہے اور واپسی کا احساس ہو رہا ہے کہ میں واپس چلا جاؤں. اور جس شخص کو گناہ کرنے کے بعد کوئی تنگی بھی نہیں آئی, وہ اس کو تو گناہ کے اوپر اور دلیری ملتی ہے, اور وہ تو اور بڑھے جائے گا, اور وہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, وہ تو اور آگے سے آگے جائے گا. جس کو برائی, اچھا, اس کو مہلت ملتی جاتی ہے اور وہ گناہوں میں آگے سے آگے چلا جاتا ہے. جس کو تنگی آ جاتی ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں بڑا بعض اوقات یہ بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے کہ وہ تنگی کی وجہ سے اس کو احساس ہو گیا اور وہ واپس آ گیا. جی بالکل ٹھیک. تو یہ جو چلیں, میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہ ہماری بھی آواز جائے, ہمارے ایسے بھائی جو اللہ معاف کرے کچھ ایسے حرام کاموں میں انوالوڈ ہیں, تو یہ جو بیویاں ان کی جب نو کرتی ہیں اور وہ پھر بھی مجبور کرتے ہیں, تو یہ تو شیخ میرا خیال پہلا عمل بھی کبیرہ گناہ, اور یہ نو پہ انہیں ڈانٹنا یا طلاق کی دھمکی دینا
یہ بھی جب ایڈ ہو جائے گا تو یہ کتنا بڑا گناہ. یہ تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر کسی وجہ کے کسی کو طلاق دیتا ہے جی تو وہ اپنی جگہ پہ حرام ہے جی, اور اگر وجہ جو بنائی ہوئی ہے وہ وجہ بھی حرام ہے اللہ اکبر. تو اس کا مطلب ہے حرام کے اوپر حرام, یہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے. بہت ہی بڑا. لیکن کوئی شخص اگر اس طرح کرنے کے لیے اوپر تل جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حرام کے ارتکاب کی بجائے بیوی اگر اس کے اوپر نو کر کے کھڑی ہو جائے گی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے اہل خانہ کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے والدین کو کسی کو اس میں شامل کر لے تو میرا خیال ہے کہ وہ بیوی انشاءاللہ کسی صورت بھی خسارے میں نہیں رہے گی. اس کا کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ بندوبست اور کر دے گا, یا اسی کو اس شخص کو ہو سکتا ہے صرف اس وجہ سے عقل آ جائے کہ یہ دوسروں کو بتا رہی ہے. اب یہ بھی تو ایک بہت بڑی ڈیٹرنس ہے نا, کہ اگر کوئی شخص کسی کو بتا دے, آپ صرف اس کو یہ کہہ دیں کہ میں امی کو بتا دوں گی, میں ابو کو بتا دوں گی, میں فلاں کو بتا دوں گی, تو یہ بہت بڑی ڈیٹرنس ہے. وہ کہے گا نہ بتانا نا, میں نہیں کرتا آئندہ, لیکن بتانا نا. تو یہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت بڑا ایک ہے کہ کسی کو بتایا نہ جائے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیویوں کو سٹینڈ لینا چاہیے, اور بہت پیار, محبت اور احترام سے سٹینڈ لینا چاہیے. اور جب آپ سٹینڈ لے کے دوسروں کو شامل کریں گے تو جس طرح کا ہمارا مشرقی معاشرہ ہے, اس میں تو میرا خیال ہے کافی حد تک امکان ہے کہ صرف لوگوں کو بتانا ایک اتنا بڑا, دیکھیں میں آپ ہیں, دیکھیں سب لوگوں کو گناہ پہ کتنا ایک ٹیمپٹیشن تو ہوتی ہے. جی جی, گناہ سے روکنے کے جتنے امکانات ہیں جی, ان میں سے سب سے بڑا امکان یہ ڈیٹرنس ہے, یہ والی ڈیٹرنس ہے کہ یار کسی کو پتہ نہ چل جائے. صحیح صحیح. اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے. بالکل ٹھیک, بالکل. کہ آپ کسی خطے میں ہوں, جی, مطلب میں اپنے بچوں سے کہتا ہوتا ہوں کہ میں دنیا کے کسی خطے میں جاتا ہوں, ایسا کبھی ہوا نہیں ہے کہ کوئی شخص مجھے جاننے والا نہ ملے. صحیح صحیح. تو پھر میرے پاس گناہ کرنے کی جگہ کون سی ہے؟ صحیح صحیح صحیح. تو کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. بالکل. اس کے بعد آپ کو یعنی کر نہیں سکتے, شکر اللہ کا. تو باوجود اس بات کے کہ آپ کے اندر جو ہے ایک احساس موجود ہے, ایک اس کی ڈیزائر موجود ہے, اور اس ڈیزائر کو آپ اوور کم کر رہے ہیں. اوور کم کرنے کے لیے اللہ نے انعامات دے دیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح کا پوزیشن ایسی دے دی ہے, معاشرے کے اندر ایسی پوزیشن دے دی ہے کہ آپ کچھ کر نہیں سکتے. تو اللہ کا شکر ہے. اللہ کا شکر. تو اسی طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر خواتین اس بات پہ اپنے سوشلی اپنے ارد گرد کے جو دائرہ کار ہیں ان لوگوں کو انوالو کریں تو میرا خیال ہے شاید وہ رک جائیں گے. اس میں بہت بڑا امکان ہے کہ وہ رک جائیں گے. اور اگر نہیں بھی رکتے تو حرام پہ تو سٹینڈ لینا ہے, حرام پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے نا. بالکل صحیح. باقی اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں جو اس کے علاوہ ہے نا, جو دوسرا پارٹ, اس پہ میں اپنی بہنوں سے, اپنی جو خواتین ہیں مسلمان بہنیں, چاہے مغرب میں ہوں چاہے مشرق میں ہوں, اور مسلمان بھائی جہاں کہیں بھی ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سب کو ایک دوسرے سے کمپرومائز کرنا چاہیے. اور اس کی کمپرومائز کی حد جو ہے آئیدر وے کلوز ہو سکتی ہے. صحیح صحیح صحیح. یعنی یہ نہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی ایک طرف ہوں. بالکل ٹھیک. آئیدر وے کلوز ہو سکتی ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر. جب آپ حرام سے باہر ہیں تو انشاءاللہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک.